اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا۔ بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔
جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے، سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے، تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گئے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا سا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے۔ واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کا چاچا آتے نو چاہ پی ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دی۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت۔ 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا۔ میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے۔ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے، تو میں وہ کھڑا سے کام رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو، حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا، 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال۔ یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے، تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی، سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی۔
یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے۔ تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھیں۔ تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی، تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری، بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خاوند سے اظہار ضروری ہے۔ شاہداً ومبشراً ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گوہ، اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھائی یہ کی ہو گیا، اے میت نو سدی جانتا ہے یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا۔ مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادہا وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبت ناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر وصادق یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو 2 ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں. اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گوہ کی آواز گونج رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. تو میں اگلی آپ سنیے گا. من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے. آپ نے فرمایا من انا. اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے. آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے. اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان. ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں. تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے. وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لے، ہن پیچھے کی رہ گیا. یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت. وَعِسُّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں. میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی. سبحان اللہ. کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا. کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ. آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں. جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا. 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے. 24,000 دفعہ. سبحان اللہ. اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. پہلا آسمان،
دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، دو جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، مجھے فرشتے جو ہے نا، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نو ملو، جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو۔ سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ ساتویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔ ساتویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا، لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا۔ اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو ان جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں، تو میرے نبی خود آگے گئے، میرے نبی خود آگے گئے۔ پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پہ بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے، یہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ
ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے۔ اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آگے ویزا کوئی نہیں، کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے کا، بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا، یہ دیکھو انہوں نے کہا اتنا، اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں، پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھولے ہیں، پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آ گیا، آج رحمت للعالمین آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب محبوب رسول آ گئے۔ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔